السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ شہزادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شیخ شہزادہ یوٹیوب چینل۔ بہرائچ لکھنؤ کا ایک میرا بھائی ہے، اس کا چینل ہے اختر علی 464۔ یہ میرے بھائی مجھے بار بار لنک بھیج رہا ہے، غازی ملت سید ہاشمی میاں صاحب کے بیان پر ریئیکشن کرو، لیکن یہ میرے بھائی کو یہ نہیں پتا کہ جس لنک کو میں بھیج رہا ہوں وہ براؤزر پر ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا۔ پتہ نہیں میری ایپ میں کوئی ایشو ہے، میرے کو انسٹال کرنے میں بھی کوئی ایشو ہے، کوئی ایشو تو ضرور ہے۔ میں بار بار کوشش کرتا تھا، فارغ ٹائم میں ان کے لنک کو اوپن کرتا تھا، ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا تھا، کوئی نیٹ کا ایشو بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ میرے بھائی نے مجھے مجبور کر دیا کہ جیسے بھی ہو جو بھی ہو میں نے آپ سے ریئیکشن کروانا ہی کروانا ہے۔ یہ میرے ساتھ لڑا بھی ہے، یہ میرے ساتھ جھگڑا بھی ہے۔ اس نے بڑے پیار سے دوستانہ ماحول میں گلا کر کے جیسے تیسے مجھے مجبور کر دیا کہ میں جو بھی ہو سید ہاشمی میاں صاحب کے اس بیان پر ریئیکشن ضرور دوں۔ اس سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں، ایک تو اختر علی 464 کو سید ہاشمی میاں صاحب سے بہت زیادہ عقیدت و محبت ہے، اور دوسرا اس کی مہربانی ہے کہ یہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، کسی اور کو کیوں نہیں کہہ رہا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ آپ سارے اس چینل کو فالو کرو، اس چینل کو سپورٹ کرو، اختر علی 464 لازمی اس کو سپورٹ کریں، یہ میرے بھائی کا چینل ہے۔ اختر علی بھائی بہت معذرت یار، آپ بار بار لنک بھیجتے تھے لیکن آپ کو نہیں پتا تھا کیا ایشو ہے، پتہ نہیں وہ نیٹ کا ایشو تھا، کیا ایشو تھا، ڈاؤن لوڈ مجھ سے نہیں ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، تو اس لیے لیٹ ہوتا رہا، بہت بہت معذرت۔ آئیے مل کر سنتے ہیں سید ہاشمی میاں صاحب آپ کا ایک بیان لمبا ہے، لیکن جتنا اس بھائی نے اصرار کیا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا گستاخان رسول پر یہ ہاشمی میاں صاحب کا جو بیان ہے یہ میزائل کی طرح کام کرے گا، کیونکہ اس بیان کا بار بار لنک آ رہا تھا، کیا بات ہے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں غازی ملت سید ہاشمی میاں صاحب، اور حکم کرنے والے ہیں اختر علی 464، بہرائچ کے رہنے والے ہیں میرے بھائی، لکھنؤ کے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ مل کر سنتے ہیں سید ہاشمی میاں صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين۔ سبحان اللہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ ایمانداروں کے اس مجمع میں ایمانداری کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ میں ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں پایا تھا کہ محترم ڈاکٹر ایم اے صدیقی صاحب نے میرے گلے میں پھول ڈال دیا۔ میں باقاعدگی اختیار نہیں کر پایا تھا کہ ادھر سے کسی ذمہ دار نے ایک بڑا پھول چڑھا دیا
اور آپ لوگ دیکھتے رہے. کسی نے ٹوکا نہیں, کسی نے روکا نہیں, کسی نے فتویٰ لگایا نہیں, کسی نے بدعت کہا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں اعلیٰ درجے کے ایمان والے بھی موجود ہیں. الحمدللہ. لکھنؤ کی جان, سنیت کی پہچان فرنگی محل سے ہے, کسی بے ایمان گھرانے سے نہیں. میں لکھنؤ کو سنوارنے آیا ہوں, پرانا محبت بھرا لکھنؤ بنانے آیا ہوں. میں بحر العلوم فرنگی محل کا لکھنؤ دیکھنا چاہتا ہوں. میں امام اہل سنت عبد الباری فرنگی محلی کا لکھنؤ دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے صبغت اللہ فرنگی محلی کا رنگ چاہیے, مجھے مدینہ چاہیے, نجد نہیں. مجھے کربلا چاہیے, یزید نہیں. آزاد. وہ جوش بڑا مبارک ہے جس میں ہوش ہو, اور وہ ہوش بڑا قیمتی ہے جس میں جوش ہو. بس صدیقی صاحب کہیں چلے تو نہیں گئے؟ کیا سمجھ کے چڑھایا ہے وہ بتا. حضرت مفتی صاحب قبلہ اللہ آپ کے علم عمر میں برکت عطا فرمائے. آپ کی ذمہ داری, آپ اجلاس کے صدر ہیں, کیا سمجھ کے چڑھایا ہے؟ زندہ سمجھ کے یا مردہ سمجھ کے؟ توجہ چاہوں گا, توجہ چاہوں گا. ارے میں زندہ ہوں کہ مردہ ہوں؟ جن لوگوں کے لیے میں شفا بن کے آیا ہوں ان کو تو چھوڑ دیجئے. میرا اول تو کوئی دشمن نہیں ہے میرا. میں تو کسی کا دل ہی نہیں توڑتا. نہ میں قانون توڑوں, نہ ویوستھا توڑوں, نہ لا, نہ آرڈر. ارے پیغمبر امن و شانتی کو مانتا ہوں, امن و شانتی لاتا ہوں. میرا دشمن بھی مجھے مردہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جو لوگ نبی اور ولی کو زندہ نہیں سمجھ پائے وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس وقت ایٹ دی مومنٹ کوئی ہاشمی کو مردہ کہے. ویسے ہاشمی کہاں مردہ, محمد ہاشمی. مردہ میں ایسا زندہ ہوں, ایسی رگیں چل رہی ہیں, سرکولیشن آف بلڈ ہے, ریسپریشن کنٹینیو ہے, ایکشن آف باڈی پریزنٹ ہے, باڈی میں سول موجود ہے. اگر کسی کے دماغ میں ہول ہے تو بھی میرے سول کا انکار نہیں کر پائے. ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی کسی سمجھدار سے پوچھے گا یہ جو کرسی پر بیٹھا ہے یہ زندہ ہے کہ مردہ؟ تب ظاہر ہے کہ جب معمولی لوگ مجھے زندہ سمجھتے ہیں تو یہ تو ڈاکٹر ہیں, میڈیکل آفیسر ہیں, وقت کی نبض جانتے ہیں. تو ہم زندہ ہی سمجھ کے چڑھایا ہے نا پھول. اب ہم ایمان والوں کی بات سمجھو, ہمارا عقیدہ کتنا آسان ہے کہ ہم پھول زندوں ہی پہ چڑھاتے ہیں. جو چاہوں گا ہمیشہ ہم پھول زندوں ہی پہ چڑھاتے ہیں, چاہے زندہ زمین پر ہو چاہے زندہ زمین میں ہو. کیا بات. اور نعرہ رسالت ہم کو توہین انبیاء سے بچاتا ہے, اور نعرہ حیدری ہمیں ہر آفت سے بچاتی ہے. نبی ہمارا مرکز, نبی ہمارا سینٹر, نبی ہمارا مرکز توجہ, اور جو مرکز توجہ ہے وہی کعبہ. ہمارے پاس دو کعبہ ہے, ایک وہ کعبہ ہے جدھر ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں,
اور ایک دوسرا کعبہ ہے جو کعبے کا بھی کعبہ ہے. حاجیوں آؤ، حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ہمیں محبت خزانہ ہے. اب یہ خزانہ جس کے پاس ہو، جی کیا کہنے، جو کڑکا ہے، مفلوق الحال ہے، وہ خون خرابہ، نفرتیں، جھوٹ کرے گا، نہیں کرے گا. لیکن باوا یہ بات یاد رکھو کہ ہم پھول زندوں ہی پہ چڑھاتے ہیں، چاہے زندہ زمین پر ہو یا زندہ زمین میں ہو. تبھی تو مردوں کو تکلیف ہوتی ہے. صحیح بات. آپ عجیب قسمت ہے یار. ہم چڑھاتے ہیں، وہ چڑھاتے ہیں. کیا تقسیم مقدر ہے. صحیح بات. ایک قاسم قسمت، یہ دو قسمتیں بنائی ہیں. حلاوت ایمان سے قلب کو مدینہ بنانے والے وہ چڑھاتے. پتہ نہیں کس فیکٹری سے نکلے ہوئے لوگ ہیں جو چڑھاتے. مگر بھیا ہم آپ کو کسی بات سے روکیں گے نہیں. نو پریشر ان ریلیجین. ہم سچ بتا دیں گے، مانو نہ مانو تم جانو. صحیح بات. صحیح جب بات. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ دو گھر بنائے، ایک جنت ایک جہنم، اور سب کا ریزرویشن پکا ہے، میں کون ہوتا ہوں کینسل کرنے والا. زندہ باد. اب رہا کون جنت میں جائے گا، یہ کتابوں میں جانے کی ضرورت نہیں، نہ کسی کے ایک ہفتہ رہنے کی ضرورت ہے، نہ 40 دن بھٹکنے کی ضرورت ہے. خالی لائن دیکھنے کی ضرورت ہے. 4 بار اسٹیشن پہ کھڑے ہو جاؤ، تم کو معلوم ہو جائے گا کون فرسٹ کلاس میں جائے گا، کون 3 ٹائر میں جائے گا، پتہ چل جائے گا. یہ تھوڑی پوچھو، تمہیں یہ نہیں معلوم کب جائے گا، لیکن یہ معلوم ہے کس ڈبے میں جائے گا. صحیح بات. تاریخ نہیں معلوم، وقت نہیں معلوم، ٹرین کا نام نہیں، ہم تو لائن دیکھ رہے ہیں. کسی پوچھے یہ کہاں جائے گا، یہ 3 ٹائر میں جائے گا، یہ فرسٹ کلاس میں جائے گا. کیسے معلوم؟ دیکھ نہیں رہے ہو فرسٹ کلاس کی کھڑکی کی لائن میں ہے. تو جنتیوں کی جو لائن ہے وہ وہی ہے جن پر اللہ کا انعام ہے. اور اللہ کا انعام کس پر ہے یہ بھی اللہ نے کھول کے کہہ دیا. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ ہے لائن جنتیوں کی، اور جس پر اللہ کا انعام ہے وہی ہے صراط مستقیم. اور جو اس پر نہ چلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جس پر اللہ کا انعام. اللہ کا انعام نبیین پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر. تو نبیین صراط مستقیم، صدیقین صراط مستقیم، شہداء صراط مستقیم، صالحین اولیاء کرام صراط مستقیم. بے شک بے شک بے شک بے شک. اور جو ان چاروں سے محروم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ یہودیوں کا راستہ ہے، نصرانیوں کا ہے، اور ان کے قسم کے مرتدین کا راستہ ہے. ان کو فرقہ کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو مرتد ہیں. اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو مجھے دعوت دیجئے، جہاں بلاؤ گے چلے آئیں گے.
کیونکہ ہم لوگ امام حسین کی اولاد ہیں، نتیجہ نہیں دیکھتے، دعوت دیکھ لیتے ہیں۔ بات بڑھاتے کیوں؟ بات بڑھاتے کیوں؟ بلاؤ، لکھ کے بھیجو، تب پتا چلے گا کہ علی کی اولاد کو بلانا کتنا۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم کا زندہ۔ آج ہم تمام ڈاکٹروں سے معافی مانگتے ہوئے، آپ جس کو مردہ کہیں گے میں نہیں مانوں گا، میں اس کو مردہ مانوں گا جس کو قرآن مردہ کہے۔ صحیح بات۔ اب میں کسی کو زندہ نہیں مانوں گا، اسی کو زندہ مانوں گا جسے قرآن کہے۔ آپ اپنی میڈیکل سائنس اپنے پاس رکھیے، ہم مسلمان، مسلم ایمان، سلامتی ہماری جان، بارگاہ کبریا میں کمال سپردگی ہماری شان، مصطفیٰ کی غلامی ہماری پہچان، ان کے گھر پر ان کے اصحاب پر جان دینا ہماری شان، ہماری پہچان۔ حضرات گرامی، جب تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے کرے گھبراؤ مت، کیونکہ میرے آقا و مولا کو وہی رنگ پسند ہے کہ تھوڑا سا اندھیرا ہو، تھوڑا سا اجالا ہو، تھوڑا سا سویرا ہو، صبح صادق کا ماحول ہو، تبھی تو آتے ہیں۔ یہ ربیع الاول ہے، یہ ربیع النور ہے، اس میں اپنے آقا و مولا کو پہچانو۔ قرآن جسے زندہ کہے گا وہ زندہ، فائنل، ٹھیک ہے؟ اور قرآن جسے مردہ کہہ دے، مردہ۔ آئیے پہلے مردہ سمجھیں تاکہ مردوں کو سمجھنے میں ہم سے غلطی نہ ہو۔ اتنا بڑھیا سمجھدار مجمع ملا ہے، اشارہ ہی کافی ہے، لیکن کھول کے بولنا میری عادت ہے۔ یہ فاطمی دودھ ہے جو چھپ کے نہیں چھا کر کے بولتا ہے۔ یہ ہمارے بھتیجے نے کہا تھا کان میں خسور پھسور، اجی نہیں، ہم تو 1 to 1 بولنے والے ہیں۔ پیار ہمارا پیغام ہے، سچائی پھیلانا اور شانتی بنائے رکھنا۔ یہ تو فسادیوں کا ہے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، وہ دروازہ ابے کیوں دنیا دار کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے؟ شیر پروردگار کا دروازہ کھٹکھٹا۔ اور رہی بات میری تو I am nothing۔ ہمیں جب میں مال تھا تب میں جھگڑا بھی کرتا، میں کیسے جھگڑا کروں؟ میں مالی ہی نہیں ہوں، میں تو بک گیا، میں بکا ہوا ہوں۔ ہاشمی کی زبان بکی ہوئی ہے، ہاشمی کا ذہن بکا ہوا ہے۔ اور بادشاہ بول دوں، بکے وہ بھی ہیں، بکے ہم بھی ہیں، ہمارا بھی دام لگ گیا، ان کا بھی لگ گیا، مگر قسمت کا فرق یہ ہے کہ انہیں نجد کے دنیا دار نے خریدا ہے، ہمیں مدینے کے تاجدار نے کیا آئیے عالم خیال میں ہم بارگاہ رسالت میں چلیں، اور ماتھے کی آنکھوں سے تاریخ کے حوالے سے تم اپنے نبی کو دیکھو گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کو اکٹھا کر کے بول رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ میرے نبی نے دعوت دی، صحیح، لا الہ الا اللہ کہو۔ بو جہلیوں نے، بو لہبیوں نے، ادبا شیبہ کمپنی نے انکار کیا، کفار قریش نے انکار کیا نہیں۔ جنہوں نے مان لیا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مقدس لفظ سے یاد کیے گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا
کفار قریش مشرکین عرب عرب کے غنڈوں کے نام سے یاد کیے گئے. نہیں مانا. مانا تو ستاروں کی طرح چمکے. نہیں مانا تو اندھیروں میں گم ہو گئے. اور جب انکار بڑھایا ابو جہلیوں نے انکار بڑھایا, ابو لہب اینڈ کمپنی نے, ابو لہب اینڈ سنس, انہوں نے جب انکار بڑھایا تو میرے نبی نے اصرار بڑھایا. سمجھ گئے؟ جتنا تم انکار کرو گے ہاشمی اصرار کرے گا. تم ابو جہلیوں کی نقل کرو, ہم اپنے آقا کی نقل کریں. انکار بڑھتا گیا اور نبی کا اصرار بڑھتا گیا. انکار بڑھ گیا, نبی نے اصرار بڑھا دیا, اور نبی نے انکار پر انکار, انکار پہ انکار, نبی کی طرف سے اصرار پہ اصرار, اصرار پہ اصرار. اسی درمیان جبریل امین علیہ السلام وحی الہی لے کر بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے. اِنَّكَ لَتُسْمَعُ الْمَوْتَىٰ, آیت یاد کرو, قرآن کی آیت یاد کرو. اِنَّكَ لَتُسْمَعُ الْمَوْتَىٰ, اے رسول یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے. یہ جو سماعت ہے نہیں سنیں گے, یہ محاورتاً بولا ہے قرآن. سماعت قبول سے یہ محروم ہے. سنتے تو ہیں مگر مانیں گے نہیں. اے محبوب یہ نہیں مانے, کیوں؟ انک لتسمع, یہ سماعت نہیں کریں گے. کیوں؟ موتا, عربی میں موتا کہتے ہیں مردے کو. کل کسی اندھیری گلی میں یہ مت کہنا کہ یہاں تشبیہ کے لیے ہے. ہمارے جن بزرگوں نے کہا یہ تشبیہ کے لیے, انہیں میں ادب سے سلام کروں گا, لیکن اپنا تطفل بتاؤں گا, اپنا بچپنا بھی پیش کروں گا کہ حضور کل موتا نہیں ہے. حرف تشبیہ جو کہا ہے وہ کل موتا نہیں ہے کہ مردے کی طرح ہے. موتا مطلق ہے, مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے, اور جب تک حقیقی معنی مراد لینا متعذر نہ ہو مجاز کی طرف, عدول کی ضرورت نہیں. حقیقی معنی میں یہ مردے ہیں. تو قرآن نے کسے مردہ کہا؟ ابو جہلیوں کو مردہ کہا, ابو لہبیوں کو مردہ کہا, عتبہ و شیبہ کو مردہ کہا, کفار قریش کو مردہ کہا, مشرکین عرب کو مردہ کہا. اور کس حالت میں کہا؟ جب وہ نبی کی بات سن رہے ہیں تب مردہ کہا, جب چل رہے ہیں تب مردہ کہا, کھا رہے ہیں تب مردہ کہا, پانی پی رہے ہیں تب بھی مردہ کہا. اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں مگر مردہ ہیں, چلتے پھرتے ہیں مگر مردہ ہیں, دیکھتے سنتے ہیں مگر مردہ ہیں, خون کی دوران جاری ہے مگر مردہ ہیں, سانسیں چل رہی ہیں مگر مردہ ہیں, سر سے پیر تک صحیح سلامت ہے مگر مردہ ہیں, باتیں سنتے ہیں مگر مردہ ہیں, نبی بلائے تو آتے ہیں مگر مردہ ہیں, نبی کی بات مانتے نہیں کیونکہ مردہ ہیں. مکے میں چلتے چلتے مردہ, کھاتے پیتے مردہ, اٹھتے بیٹھتے مردہ, جاگتے سوتے مردہ, چلتے پھرتے مردہ, سانسیں لیتے ہوئے مردہ. جسم کے اعضاء صحیح سلامت ہیں, خون کی دوران جاری ہے, سانسیں چل رہی ہیں, مگر قرآن کی نظر میں وہ سب کے سب مردے ہیں. اور ایک دوسرا مرد مومن جو راہ خدا میں گردن کٹا دے اور اس کی سانسیں رک جائیں, خون بہ جائے, چھاتی کٹ جائے, کلیجہ نکل آئے, دانتوں سے چبایا جائے, اسے کوئی مردہ کہے, اس سے پہلے قرآن بولتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. راہ خدا میں جو گردن کٹا دے انہیں مردہ نہ کہو. راہ خدا میں جو گردن کٹا دے, لا تقولوا, لا تقولوا مانے کہنا مت. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, سوچنا مت. جو راہ خدا میں گردن کٹا دے ان کو مردہ سوچو مت. ایک آیت میں یہ ہے کہ سوچنا مت, ایک آیت میں ہے بولنا مت. مردہ کہنا نہیں, مردہ سوچنا نہیں. دنیا کے کسی قانون میں سوچنا جرم نہیں ہے. امریکہ سے لے کے فجی تک میں ہو آیا ہوں,
35 دیشوں میں میں اپنا پروچن کر چکا ہوں. سبحان اللہ. 35 دیش کے میرے مہر لگے ہوئے, 5 مہادیپ میں جا چکا ہوں. میں نے کسی دیش میں نہیں پایا کہ سوچنا جرم ہو. جب میں نے اسلام پہ بھی غور کیا کہ جرم کے بارے میں اسلام تو کیا کہتا ہے, کہ سوچنے میں تو معاف ہے, کرنا مت, کرے گا تو جرم ہوگا. انڈین پینل کوڈ میں بھی یہ سوچا کرو, میں کل پرائم منسٹر بنوں گا, سوچو, جرم نہیں ہے. میں کل ڈکیتی کروں گا, سوچو, پولیس تمہارے یہاں نہیں آئے گی, بس ڈکیتی کرنا مت. تو شراب کو سوچنے سے حرام نہیں ہوا, یہ ہے کہ نیت اچھی نہیں ہے لیکن جرم نہیں بنا. جرم بنتا ہے جب پی لو, جرم بنتا ہے چوری سوچنے سے, جرم نہیں بنتا جب کرو. جرم بنتا ہی نہیں سوچنے پر, اس لیے لوگ سوچتے ہیں پھر نہیں کرتے ہیں, جرم سے بچ گئے. سوچا مگر کیا نہیں, جرم سے بچ گئے. مگر شہیدوں, تم پہ میرے ماں باپ قربان. مردہ کہنے پہ بھی پابندی, مردہ سوچنے پہ بھی پابندی. کیا بات. کہو تو کافر, سوچو تو کافر. تو جو شہیدوں کی شہادت نہ سمجھے, اس نہ سمجھ کو میں کیا سمجھوں. صحیح بات. کیا بات ہے یار, مزہ آ گیا. تعجب ہے, ابو جہل مرا نہیں, وہ مردہ, مرنے سے پہلے ہی مردہ. امیر حمزہ کی چھاتی کٹ گئی, کلیجہ نکل آیا, سانسیں رک گئیں, سرکولیشن آف بلڈ ٹھہر گیا, زندہ. ہاں فاروق زندہ, علی زندہ, حسن زندہ, سبحان اللہ. شہدائے کربلا, شہدائے احد, شہدائے بدر, شہدائے خیبر, شہدائے کربلا زندہ, حسین زندہ, علی اکبر زندہ, عباس علم بردار, قبر بنی ہاشم زندہ. دودھ پیتا بچہ, آغوش حسین میں علی اصغر زندہ. موت آئی مگر زندہ, بے شک موت آئی مگر زندہ. بے شک. سید سالار مسعود غازی 18 سال کی جوانی میں کٹ گئے مگر زندہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں, شہدائے ہند زندہ, شہید زندہ, مارا گیا زندہ, کفنایا گیا مگر زندہ, قبر میں دفنایا گیا مگر زندہ. اور یہ مکے میں چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ابو جہل مردہ. ملکن موت نے ابو جہل, ابو لہب جیسے لوگوں کی روح نہیں نکالی, قرآن بولا یہ تو ابھی سے مردہ. امیر حمزہ جیسے شہیدوں کی روح نکال لی, مگر قرآن بولتا ہے اب بھی زندہ. تو اس کا مطلب زندگی اور موت کا تعلق ملکن موت کے آنے جانے پہ نہیں ہے. توجہ چاہوں گا, ملکن موت کے آنے سے کوئی مردہ نہیں ہوتا, اور جب تک وہ نہ آئے تو زندہ نہیں رہتا, کوئی اور ہے. دنیا مرنے کو موت سمجھتی ہے, مگر آؤ قرآن میں دیکھو, سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون. قرآن نے آنکھ والوں کو اندھا کہا ہے, قرآن نے زبان رکھنے والوں کو گنگا کہا ہے, قرآن نے کان رکھنے والوں کو بہرا کہا ہے, قرآن پہلی مرتبہ سانس لینے والوں کو مردہ کہا, سانس لینے والوں کو مردہ, آنکھ والوں کو اندھا, زبان والوں کو گنگا, کان والوں کو پہلی بار بہرا کہا. اور قرآن نے نیا نظریہ دیا کہ تم آنکھ رکھ کے آنکھ والے نہیں ہو, کان رکھ کے کان والے نہیں ہو, زبان رکھ کے تم زبان والے نہیں ہو. جو لوگ کان رکھ کے حق نہ سنیں بہرے ہیں, آنکھ رکھ کے حق نہ دیکھیں اندھے ہیں, اور دل رکھ کے آقا مولا کو نہ مانیں تو مردے ہیں. 12 بجے کے بعد بیٹھا ہوں, اگر آپ لوگ سارا وقت نعروں میں لے لیں گے تو میرے ارادوں کا کیا ہوگا. زندہ امیر حمزہ
روح قبض ہو گئی مگر زندہ. ابو جہل روح قبض ہونے سے پہلے مردہ. ہاں صحیح. یہ جیتے جی ابو جہل مردہ کیسے ہو گیا؟ یہ مر کے بھی امیر حمزہ زندہ کیسے ہو گئے؟ وجہ میں بتاؤں. آئے ہائے رسول کی وفاداری نے، توجہ، نبی کی وفاداری نے امیر حمزہ کو مرنے نہیں دیا، اور رسول کی غداری نے ابو جہل کو جینے نہیں دیا. ابے رہنے دے بھائی، کوئی ضروری ہے نعرہ لگانا، اور وہ بھی الٹے مائک سے. کیا بات ہے. رسول، اب آپ نتیجہ کیا نکلا؟ رسول کی وفاداری کا نام زندگی ہے. رسول کی وفاداری کا نام زندگی ہے، اور رسول سے غداری کا نام موت. بے شک بے شک. لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یا ائمہ طاہرین کا نام لینے کا حق اسی کو ہے جو رسول کا وفادار ہو، کیونکہ صحابہ کا تعلق رسول کے در سے ہے، اور اہل بیت کا تعلق رسول کے گھر سے ہے. ابے جب تیرا تعلق رسول سے نہیں تو در کیسا؟ تیرے لیے گھر کیسا؟ گھر کے باہر در بدر، در بدر. یہ تو ہماری قسمت ہے کہ ہمارے پاس نجف میں بھی ہے در، اور محلہ بھی ہے در. بھائی نعرے پہ روک لو، خوش ہونے کا حق ہے، میرا ٹائم مت کھاؤ. کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی ہمارے عزیز القدر کہہ رہے تھے مردے لیتے دیتے نہیں، مردوں میں لین دین، گیو اینڈ ٹیک، دیکھا ہے؟ نہیں. یہ سب زندوں میں ہوتا. بے شک. اگر پان کی دکان پر قبرستان سے کوئی مردہ کفن پھاڑ کے نکل پڑے اور آ کے پنواڑی سے کہے مجھے ایک بلا پان دے دو، وہ بھاگ کھڑا ہوگا، لے لے پیلی دکان چھوڑ میری جان. تو اور قبرستان، کہاں قبرستان کہاں میری دکان. پھر سب کو چھوڑ کر کے مخدوم مینا کے یہاں جائے گا. جب یہ مصیبت میں آتے ہیں تب ولی یاد آتے ہیں. اے اللہ انہیں اتنی مصیبت میں رکھ کے ہر وقت علی اور ولی یاد آتے ہیں. اور ذرا سی طبیعت ٹھیک ہوئی تو دارالندوا چلے جاتے ہیں. حضرات یہ دارالندوا انڈیا میں نہیں ہے، اچھا. یہ وہاں شیخ نجد کے روپ میں ابلیس آیا تھا، اس کی صدارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کانسپریسی ہوئی تھی، اس کو تاریخی کتابوں میں ندوہ کہا گیا ہے. پتہ نہیں انہیں کہ یہ لفظ پسند آیا. ہمیں مدینۃ الرسول بھا گیا، انہیں وہ بھایا، جیسا مزاج تھا وہی پایا. ایک بات اور بولوں، یہ کسٹمر اور دکاندار کے درمیان جو گراہک ہے اس کی پسند الگ الگ ہے، اچھا. لیکن دکان والوں کی پسند ایک ہی ہے. اچھا. یہاں سے امریکہ تک چلے جائیے، جو کاروبار کرتا ہے اس کی ایک ہی پسند ہے، منی، کرنسی. سب کو روپیہ چاہیے. صحیح. لیکن جو یہ کسٹمر ہے، کسی کو گیہوں چاہیے، کسی کو چاول چاہیے، کسی کو کپڑا چاہیے، صحیح بات. کسی کو ٹیلرنگ چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو دکان چاہیے، کسی کو ایجوکیشن چاہیے، کسی کو ایڈمیشن چاہیے، کسی کو مدرسہ چاہیے، کسی کو اسکول چاہیے، کسی کو کالج چاہیے. سب کی الگ الگ پسند ہے. کسی کو بیوی چاہیے، کسی کو بھائی چاہیے، کسی کو بہن چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے. تو کچھ زندے ایسے ہیں جن کی پسند بہت زیادہ الگ الگ ہے، اچھا. اور زندہ وہی ہے جو نبی کا وفادار ہو.
زندہ وہی ہے جو تو جتنے نبی کے وفادار یہاں لکھنؤ میں ہیں، انڈیا میں ہے، دنیا میں ہے، وہ یہاں زندہ ہے. جتنے نبی کے وفادار زمین پر ہیں وہ یہاں زندہ، اور جتنے وفادار انتقال کر گئے وہ وہاں زندہ. اور کاروبار زندوئی میں ہوتا ہے، لین دین زندوئی میں ہوتا ہے. ہم زندہ. ہم نے دیکھا اے مدینے والے تیری پسند، مدینے والے، مکے والے، جنت البقیع والے، اے اصحاب مصطفیٰ آپ کو کیا پسند؟ علی آپ کی پسند، مولا حسن آپ کی پسند، آقا حسین آپ کی پسند، زین العابدین آپ کی پسند، امام باقر آپ کی پسند، امام جعفر صادق آپ کی پسند، امام موسیٰ کاظم آپ کی پسند، امام موسیٰ رضا آپ کی پسند، حسن عسکری آپ کی پسند، غوث اعظم آپ کی پسند، غریب نواز آپ کی پسند، قطب الاقطاب آپ کی پسند، محبوب الہی آپ کی پسند، مخدوم مینا آپ کی پسند. اے اللہ والو آپ کو کیا پسند؟ جواب ملا، ہم وہاں ہیں، وہاں ہمیں ثواب پسند، ثواب پسند، ثواب پسند. تو علی کو ثواب پسند، ولی کو ثواب پسند، صدیقین کو ثواب پسند، شہیدوں کو ثواب پسند، اللہ کے دوستوں کو ثواب پسند، اللہ والوں کو ثواب پسند. ان کی پسند وہاں، ہم یہاں جانتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن پڑھا، ثواب، حدیث پڑھا، ثواب، تقریر کیا، ثواب، قل پڑھا، ثواب، کھانا بنوایا، ثواب، سبیل لگوائی، ثواب، ارادہ کیا، ثواب، محبت کیا اہل بیت سے، ثواب، ولی کی تعلق کو رکھا، ثواب، فقراء کو، غربا کو، مساکین کو کھلایا پلایا، ثواب. اور جب اکٹھا ہو گیا ثواب تو کر دیا ایصال ثواب. تو جو وہاں زندہ ہے، نبی، صحابی، اہل بیت، آل رسول، اولاد مصطفیٰ، آل علی، سارے ولی، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، سارے ولی وہاں زندہ. جب ان کی پسند یہاں سے ہم نے بھیجا، حیدر گنج سے، حیدر گنج سے بغداد، حیدر گنج سے قاسمین، حیدر گنج سے کربلا معلیٰ، حیدر گنج سے نجف اشرف، حیدر گنج سے مدینہ منورہ، حیدر گنج سے گنبد خضرا. یہاں سے پسند، یہاں سے پسند ہم نے بھیجی. اور وہاں جب پہنچی، ارے حیدر گنج والا میری پسند جانتا ہے، میں بغداد میں، میں قاسمین میں، میں کربلا میں، میں نجف میں، میں مدینے میں، میں جنت البقیع میں، میں جنت المالا میں، اور یہ لکھنؤ میں میری پسند جانتا ہے. تو میں بھی اس کی ضرورت جانتا ہوں. اسے اولاد نہیں ہے، اس کا کاروبار نہیں ہے، اسے برکتیں نہیں ہو رہی ہے، اسے نوکری نہیں مل رہی ہے. ہم زندہ تھے، جو انہیں پسند تھا وہ ہم نے یہاں سے بھیجا، وہ زندہ ہے، انہوں نے وہاں سے لوٹایا. ہم زندہ تھے، اجمیر والے کو بھیجا. ہم زندہ تھے، کلیئر والے کو بھیجا. ہم زندہ تھے، کچوچے والے کو بھیجا. ہم زندہ تھے، مخدوم مینا کو بھیجا. ہم زندہ، ہم نے بھیجا، اور وہ وہاں زندہ انہوں نے لوٹایا. اب ذرا لکھنؤ کے مردوں کو دیکھو، نہ ادھر سے کچھ جاتا ہے نہ ادھر سے کچھ آتا ہے. نہ ادھر سے کچھ جاتا ہے ادھر سے کچھ آتا ہے. ان مردوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اس دروازے پہ جانا ہے، اس دروازے پہ جانا ہے، تقریر بند کرا دو، جلسہ بند کرا دو. یہ بھارت ہے، تیرے باپ کی پراپرٹی نہیں. یہاں سنویدھان نے ہمیں جو ادھیکار دیے ہیں، میں ان ادھیکار کی بنی ہوئی ریکھا کا النگھن نہیں کروں گا. ہمارے ہاں بہت اہم ہے
قانون اور لا ضابطے کو مضبوط بنانا. ہمیں جب تک اسلام نہیں آیا تھا لا قانونیت تھی. اسلام آیا تو عدالت آئی، اسلام آیا تو نظم و نسق آیا، اسلام آیا تو خلافت و امامت کے جلوے دکھائی پڑے، اسلام آیا تب سسٹم آیا. ویڈیو 1.25 گھنٹے کی ہے، لیکن اس کا ہم پارٹ 2 بنائیں گے انشاءاللہ. پہلے تو اختر علی 464 آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ویڈیو کا لنک بھیجا. لیٹ ہونے کے لیے معذرت، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی بیان شروع ہوتا ہے تو مقرر کو تقریباً 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں ماحول کو سازگار بنانے کے لیے، عوام کو باتیں سمجھانے کے لیے، اس کی جو کہتے ہیں نا کہ نیو مضبوط کرنے کے لیے. بلڈنگ وہی قائم رہتی ہے کہ جس کی نیو مضبوط ہو، جسے پنجابی میں نیاں بولتے ہیں. مقرر کو 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں عوام کو گھرمانے، عوام کو سمجھانے، ماحول کو سازگار بنانے میں. تو جو میری ریئیکشن ویڈیو ہوتی ہے وہ تقریباً 30، 31، 32، 33 اس سے زیادہ نہیں ہوتی. میں بناتا نہیں، اس کی وجہ یہ کہ لوگ اکتا جاتے ہیں. یہ واحد تقریر ہے سید ہاشمی میاں صاحب کی کہ جو سٹارٹ سے ہی گرم ہوئی. سید ہاشمی میاں صاحب نے محفل کو سٹارٹ سے ہی گرما دیا. اب میرا دعویٰ یہ ہے کہ تمام ویورز جو یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، اسلام کی کھوج میں لگے رہتے ہیں، اسلام سیکھتے رہتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، علماء اہل سنت سے پیار کرتے ہیں. میرا دعویٰ یہ ہے وہ تمام لوگ جو صحیح اسلام کے متلاشی ہیں، صرف اس بیان کی، میری اس ویڈیو کی 5 منٹ کی ویڈیو دیکھ لیں. انشاءاللہ یہ 45 منٹ کا بیان آپ دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے. آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کسی اور ویڈیو پہ جانے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سید ہاشمی میاں صاحب اتنے جوش میں نے آج تک نہیں دیکھے کہ سٹارٹ ہی گرم جوشی سے لیا ہو. بہت شکریہ ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.